السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلمہ اور اس کی قسموں کو پڑھیں گے۔ کلمہ کی تعریف: تنہا اور بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے کتاب۔ کلمہ کی تعریف: تنہا اور بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے کتاب۔ تنہا اور بامعنی لفظ ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے کہ کتاب۔ کتاب کو دیکھیے، کتاب تنہا لفظ ہے، اکیلا لفظ ہے اور بامعنی لفظ ہے، معنی دار لفظ ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ کیوں کلمہ کہیں گے؟ اس لیے کلمہ کہیں گے کہ کتاب تنہا ہے اور معنی دار لفظ ہے، اور جو تنہا ہوتا ہے اور معنی دار لفظ ہوتا ہے تو اس لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف، نمبر 4 صفت اور نمبر 5 ضمیر۔ کلمہ کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف، نمبر 4 صفت اور نمبر 5 ضمیر۔ نمبر 1 اسم کی تعریف: جس لفظ سے کسی شخص، جگہ، جانور یا چیز کا نام ظاہر ہو اس کو اسم کہتے ہیں، جیسے احمد، پٹنہ، بکری، کرسی وغیرہ۔ نمبر 1 اسم کی تعریف: جس لفظ سے کسی شخص، جگہ، جانور یا چیز کا نام ظاہر ہو اس کو اسم کہتے ہیں، جیسے احمد، پٹنہ، بکری، کرسی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اسم کی تعریف ہوئی، لیکن آپ اس کو اپنے اعتبار سے سمجھیے۔ اسم کہتے ہیں شخص کے نام کو، جگہ کے نام کو، جانور کے نام کو یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے کہ احمد، پٹنہ، بکری، کرسی۔ شخص کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں تو اس کی مثال احمد، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں تو اس کی مثال پٹنہ، جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں تو اس کی مثال بکری، چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں تو اس کی مثال کرسی۔ لیکن اس کو آپ آسان انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھ بند کیجئے، آنکھ بند کرنے کے بعد جو چیزیں آپ کے سامنے دکھائی دیتی وہ تمام کی تمام چیزیں اسم ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں کتابیں، قلم، دوات وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کی جتنی ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ نمبر 2 فعل کی تعریف: جس لفظ سے کسی اسم کا کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اس کو فعل کہتے ہیں، جیسے وہ آیا۔ نمبر 2 فعل کی تعریف: جس لفظ سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اس کو فعل کہتے ہیں، جیسے وہ آیا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اب فعل کو سمجھیے، اس کو آسان انداز سے سمجھیے کہ دنیا میں جتنے سارے کام ہیں، چاہے سونا ہو، پینا ہو، کھانا ہو، کھیلنا ہو، سیر کرنا ہو، تفریح کرنا ہو، پڑھائی کرنا ہو، پڑھانا ہو، غرضے کہ دنیا میں جتنے سارے کام ہیں فعل ہیں، تو ان تمام کاموں کو فعل کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کسے کہتے ہیں؟ فعل، کام کو۔ دنیا میں جتنے سارے کام ہیں ان تمام کاموں کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ وہ آیا، تو آنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ کھانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ سونا کیا ہے؟ فعل ہے۔ نمبر 3 حرف: جو تنے تنہا اپنا معنی نہ بتائے بلکہ دوسرے الفاظ کو ملانے کی ضرورت پڑے اس کو حرف کہتے ہیں، جیسے سے، تک۔ نمبر 3 حرف کی تعریف: جو تنے تنہا اپنا معنی نہ بتائے بلکہ دوسرے الفاظ کو ملانے کی ضرورت پڑے تو اس کو حرف کہتے ہیں، جیسے سے، تک۔ اب حرف کو بھی سمجھیے۔ حرف کہتے ہیں جو تنے تنہا ہو،
جو تنے تنہا اپنا معنی نہ بتائے بلکہ دوسرے الفاظ کو ملانے کی ضرورت پڑے اس لفظ کو سمجھنے کے لیے تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے کہ سے۔ اب سے یہ تنے تنہا ہے۔ اگر آپ کہیں روڈ میں بیٹھ جائیں گے اور بولیں گے سے تو اس لفظ سے کوئی سمجھ میں پائے گا کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھے گا۔ تو اب اس لفظ سے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے الفاظ کو ملانے کی ضرورت پڑے گی، اور ضرورت پڑ رہی ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ میں گھر سے بازار گیا، تو اب اس سے کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ اچھا اس سے یہ کہنا چاہتا ہے۔ تو اب جو بھی لفظ تنے تنہا سمجھ میں نہ آئے بلکہ دوسرے الفاظ کو ملانے کی ضرورت پڑے اس لفظ کو سمجھنے کے لیے تو ایسے ہی الفاظ کو حرف کہتے ہیں۔ نمبر 4، صفت کی تعریف۔ جو لفظ کسی اسم کی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفت کہتے ہیں، جیسے زید اچھا لڑکا ہے۔ صفت کی تعریف، جو لفظ کسی اسم کی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفت کہتے ہیں، جیسے زید اچھا لڑکا ہے۔ یہ تو صفت کی تعریف ہوئی۔ اب اس کو اپنے اعتبار سے سمجھیے۔ صفت کہتے ہیں اچھائی یا برائی کو، صفت کہتے ہیں اچھائی یا برائی کو۔ تو جس لفظ کے بارے میں ہم اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں اور جس لفظ سے اچھائی یا برائی بیان کرتے ہیں تو اسی کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے کہ زید اچھا لڑکا ہے، زید اچھا لڑکا ہے، تو یہاں پر کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اچھا لڑکا ہے؟ زید کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور کس لفظ سے کہہ رہے ہیں؟ اچھا کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں۔ تو اچھا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اچھا صفت ہو جائے گی۔ یعنی جس لفظ سے ہم اچھائی یا برائی کسی اسم کے بارے میں بیان کریں گے یا بولیں گے تو اس کو صفت کہتے ہیں۔ نمبر 5، ضمیر کی تعریف۔ جو لفظ اسم کے بدلے میں آتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے احمد آج اسکول نہیں آیا لیکن کل وہ آئے گا۔ نمبر 5، ضمیر کی تعریف۔ جو لفظ اسم کے بدلے میں آتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے احمد آج اسکول نہیں آیا لیکن کل وہ آئے گا۔ یہ تو تعریف ہوئی، لیکن اس کو آپ اپنے اعتبار سے سمجھیے۔ ضمیر کہتے ہیں کہ اسم کے بدلے میں جو آتا ہے، اسم کے بدلے میں جو لفظ آتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ احمد آج اسکول نہیں آیا لیکن کل وہ آئے گا۔ وہ سے مراد یہاں پر احمد ہے، اور احمد کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو یہاں پر وہ اسم کے بدلے میں آیا ہے، اور جو اسم کے بدلے میں آتا ہے، جو لفظ اسم کے بدلے میں آتا ہے تو اسی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ میں آپ سے یہ امید کروں گا کہ آج کا سبق مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں دقت ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔